اچھا سر یہ بتائیں, یہ ذرا مشکل حل کیجئے. ایک طرف ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ جناب پاکستان 5th لارجسٹ ملک پروڈیوسر ہے دنیا کا. اگر یہ فیکٹ صحیح آپ بتائیے گا تو پھر تو ہمیں, آپ کہہ رہے ہیں ایسے, تو اس سے متعلق کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے. لیکن دوسری طرف ہم یہ ساری باتیں بھی سنتے ہیں کہ جناب اس میں پانی بھی ملتا ہے, کیمیکل بھی ملتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا نہیں ہوتا. دونوں باتیں ایک وقت میں ٹھیک ہیں, تو بڑی افسوسناک بات ہے کہ جب اتنی فراوانی ہے ایک چیز کی تو پھر اسی سے مسائل کیوں ہیں. اچھا ایک چیز ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ بھائی کھلے دودھ میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. دوسری طرف یہ بھی سنتے ہیں کہ اگر یہ ہوتا بھی ہے تو مسئلہ نہیں ہے, آپ دودھ ابال لیجئے تو سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. آپ بتائیے اس میں سے کون سی سوچ زیادہ حقیقت سے قریب تر ہے؟ تھینک یو. دیکھیں وسیم, میں ایک عرض کروں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ دنیا کے اندر وہ بن چکی ہیں, ہو چکی ہیں, اور ان کو دوبارہ سے ایجاد کرنا میرا خیال ہے قطعی طور پہ بھی کوئی نامناسب ہے, نہ ہی کوئی سائنٹیفک ہے. دوبارہ اگر کوئی بندہ پہیہ ایجاد کرنا شروع کرے تو غالباً یہ کوئی آج کے دور کے اندر تو کوئی صحیح بات نہ مانی جائے گی. صحیح ہے. دودھ کے لیے جیسا آپ نے فرمایا کہ پاکستان 5واں ملک ہے بڑا دنیا کے اندر جو پروڈیوس کرتا ہے, چوتھا, بلکہ بعض کے اندر ایسا کہ چوتھا یا 5واں, ان بٹوین آل دیٹ. لیکن یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ پاکستان کے اندر جو دودھ, ہم کھلا دودھ جس کو کہتے ہیں, جو کہ ہمارے حلوائی کے ساتھ ملتا ہے, گھروں کے اندر جو ہمارے گوالا حضرات لے کے آتے ہیں دودھ دینے کے لیے, تو اس کے اندر ملاوٹ کے اوپر آج تک کسی نے شک نہیں کیا کہ اس کے اندر ملاوٹ نہیں ہوتی. یہی ہوتا ہے کہ ہم باڑے کے اندر جاتے ہیں, باڑے کے سامنے کہتے ہیں کہ جی سامنے جو گائے یا بھینس کو وہ دھوتا ہے, اور وہیں سے ہم دودھ لیتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ہم نے خالص دودھ دیا. اب اس کی بھی ہائیجین کیسی ہے, دیٹ از آلسو اگین انڈر کویسچن. اور میں تو ایک اور بات آپ کے توسط سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ابھی تک تو یہاں پنجاب کے اندر بالخصوص, میں لاہور میں رہتا ہوں, تو یہاں پہ ایسا ہے کہ جو دودھ مل رہا آیا کہ وہ دودھ بھی ہے یا نہیں, ملاوٹ تو ایک سیکنڈ سٹیپ آ جاتا ہے. تو یہاں پہ جو مطلب وہ سارے ڈٹرجنٹس کو ملا کے اور سویابین کو ملا کے اور اس کو ایز اے ملک پروڈیوس کیا جاتا ہے. اور آپ نے جیسا بھی فرما رہے تھے انٹرو کے اندر کہ یہاں پہ کوئی اتھارٹی نہیں ہے, اتھارٹی ہے, فوڈ اتھارٹیز ہیں, اور گاہے بگاہے جب وہ چھاپا مارتی ہیں جو کہ ایک مطلب ٹپیکل ہوتا ہے, اور لاہور کے اندر مطلب منو من دودھ جو ہے پھر اس کو جو وہ ضائع کیا جاتا ہے, سو کالڈ دودھ, ویئر ایز وہ دودھ نہیں ہوتا. تو اتھارٹی جب بھی چیک کرتی ہے اس کے ساتھ ہے. حیرانگی اس بات کی ضرور ہے کہ جب ہمارے محلوں کے اندر, گھروں کے اندر آنے والا دودھ ہے, اگر اس کے ساتھ, اور ریسرچ بھی کی گئی تھی, بہت سی آرگنائزیشن نے یہ ریسرچ کی کہ وہ دودھ جو کہ پوش علاقوں کے اندر جاتا ہے, جو کھلا دودھ ہوتا ہے, اس کے اندر کتنی ملاوٹ ہوتی ہے. یہ بھی کوشش کی گئی اور دیکھا گیا سائنٹیفکلی کہ جو ایسے ایریاز جو کہ لوور مڈل کلاس یا مطلب پور کلاس کے ساتھ سو کالڈ وہاں پہ آتے تو دودھ, اس کے اندر کتنی ملاوٹ اور کیسے کیا چیزیں ہوتی ہیں. تو اٹ ہیز بین موسٹلی 96% واز بین کیلکولیٹڈ کہ اس کے اندر جو ہے ملاوٹ ہے, وہ دودھ صاف دودھ نہیں ہوتا. اور صرف ملاوٹ بھی کوئی نیٹ اینڈ کلین واٹر کے ساتھ نہیں ہوتی, بلکہ اس کے ساتھ جو ہے جو گندا پانی ہوتا ہے یا دودھ گندا بنتا ہے, دیٹ از اوور دیئر, جو کہ پھر بیماریوں کے باعث بنتا ہے. وہ سب پھر بوائل کرنے سے ختم نہیں ہو جاتا جو کچھ بھی ہو؟ ایسا نہیں ہے. دیکھیں ایک میں دو چیزیں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایک تو جو پیٹ کے امراض اور یہ سارے, آپ جانتے ہیں کہ کراچی شہر ہمارا سب سے بڑا شہر ہے, اور کتنا ڈاکٹر کے ساتھ یہ رش بڑھتا جا رہا ہے. اب بوائل کرنے کے ساتھ کانسیپٹ یہی ہے کہ جی ابالا دے دو, 20-25 منٹ اس کو ابالو, تو اس کے اندر جتنے جراثیم ہیں وہ مر جائیں گے اور وہ دودھ ٹھیک ہو جائے گا. ویئر ایز دس از ناٹ ٹرو. دودھ کے اندر جو اس کے ساتھ اجزاء ہیں, ان اجزاء کو اگر بوائل کیا جائے, مطلب یہ بھی ریسرچ کے ساتھ ہے, یہ میری کوئی بات نہیں ہے, مطلب آرتھوپیڈک سرجن, ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ, لیکن یہ پڑھی لکھی بات ہے کہ کوئی بھی اس کو سرچ آؤٹ کرے گا تو اگر دودھ کو 20 منٹ تک ابالا جائے تو اس کے اندر جو پروٹینز, جو ویٹامنز, منرل, جتنی بھی چیزیں ہیں وہ وہاں سے خراب ہو کے اور ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں. تو اس کی دودھ کی جو افادیت ہے وہ وہاں موجود نہیں رہتی. اب ایک لفظ سنا ہوگا آپ نے کہ پاسچرائزیشن پہلے کہ اس کو پریزرو کرنے کی خاطر تھا, اور جیسا آپ نے بالکل درست کہا کہ دنیا کے اندر باٹلز کے اندر دودھ ملتا ہے, کسی ڈبے کے اندر ملتا ہے, وہ پریزرو کر کے جو ہے, ایون کہ پلاسٹک کے ساتھ ملتا تھا کہ پلاسٹک کے اندر دودھ جو پریزرو کیا جاتا تھا. اگر آپ کسی بھی ایسے ترقی یافتہ ملک یا جہاں پہ یہ ہیلتھ کے بارے میں ہے, تو وہ جو اس کے اندر افادیت اور وہ جو اجزاء ہوتے ہیں اس دودھ کو بوائل کرنے کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں. اب یہ جو جس کے لیے ہم اور آپ, مطلب میں نے آئی اپریشیٹ کہ آپ نے ایک سوشل میڈیا کے اوپر اپنے آپ کو پیش کیا اور وہاں پہ آپ نے بتایا کہ کیسے گوالت ہوتا ہے اور کیسے یہ دودھ جو اس کو پریزرو کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ہمارے دوست ڈاکٹر صاحب بھی ساتھ تھے. آئی اپریشیٹ اینڈ دیٹ واز اے بیوٹیفل میسج. اس کے ساتھ ایک پاسچرائزیشن اور اس سے بڑھ کے اب جو ٹیکنیک آئی ہے, دیٹ از دا UHT.
UHT مین بائی کہ ایک تھوڑے سے لمحے کے لیے کچھ سیکنڈز کی خاطر جو ہے بہت تیز ہیٹ دودھ کو دی جاتی ہے، جس کے اندر اس کے منرلز، وٹامنز اور باقی جتنے بھی اجزاء وہ وہاں پہ محفوظ رہتے ہیں۔ تو اگر دودھ کو یہ سمجھا جائے کہ ہم نے بوائل کر لیا 20 منٹ 25 منٹ تک کرنے کے بعد اس میں سے ساری چیزیں ختم ہو جائیں، اور جیسے وسیم میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ جو اگر دودھ ہے ہی نہیں ہے تو اس کے اندر سے تو لیکن سر ٹورڈز یہ بتا دیجیے کہ یہ جو ڈبے والا ہے بوٹل والا ہے اس میں بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ جناب یہ بھی کیا دودھ ہے یا نہیں، اس میں لوگ کہتے ہیں جناب لیکن اس کے سب سے بڑا ثبوت یہ کہ یہ خراب ہی نہیں ہوتا، جو اصل دودھ ہوتا ہے اس کو آپ باہر رکھیں کچھ گھنٹوں یا کہ خاص میں تو بگڑ جاتا ہے، یہ بگڑتا ہی نہیں ہے، تو یہ دودھ ہی نہیں ہے تو کچھ اور ہے۔ یہ دیکھیں نا، اب یہ پرسیپشنز ہیں، ہماری پرسیپشنز ہیں کہ ہر چیز کے اوپر شک کرو۔ میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ ان انسٹیٹیوشنز کے اندر چیک اینڈ بیلنسز اوور دیئر، اور جن لوگوں نے ریسرچ کی باہر سے جا کے اٹھایا ڈبہ کہیں سے، اور مختلف کمپنیز یہ بناتی ہیں، جو ڈبہ بھی اٹھایا اس کو چیک کیا تو ان کے اندر قطعی طور پہ ایسا نہیں تھا جیسا کہ لوز ملک کے اندر جو چیزیں وہ پائی گئی تھی۔ خراب اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ اس ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہیں، جب اچھی ٹیکنالوجی ہوگا پریزرو اچھے طریقے سے ہوئے گا، تو دیٹ از وٹ اٹ از کہ اس کے ساتھ جو دودھ کی خرابی جو ہے قطعی طور پہ اس بند ڈبہ یا جس کو ہم کہتے ہیں کرنے کے لیے، لیکن یہ شک کی خاطر اور لیبارٹریز کھلی ہیں، کوئی شخص مطلب میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی میڈیکل سائنس کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے یا جو شخص اس پر کوئی شک کرتا ہے اس ڈبے کو لے کے تو خود جا کے ذرا چیک کروا لے، اگر چیک کرواتا ہے تو اس کو پھر بند کروانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہم ایز پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن بھی، اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ بھی ایز اے سوشل ورکر اور جو آپ مطلب گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو، اس کے ساتھ ہم شامل ہوں گے اس آواز کے اندر کہ یہ جتنا فراڈ ہو رہا ہے اس فراڈ کو بند ہونا چاہیے۔ ویئر ایز ایسا وسیم بدامی میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، اگر ہے کہیں تو اس کے لیے سامنے آنا چاہیے۔ I have not noticed neither as a medical association nor as individual دیکھا گیا۔ تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ، تھینک یو۔ میں دو چیز ضرور کہوں گا، اپنی غذا سے متعلق اپنی صحت سے متعلق کوئی بھی فیصلہ کریں اس کو ایک انفارمڈ ڈیسیشن ہونا چاہیے، تو کم از کم ریسرچ ضرور کریں پھر ایک بہتر فیصلے پہنچے۔ دوسرا یہ ہر چیز کی اکاؤنٹیبلٹی اس کا لیول بہتر بناتی ہے، جو بھی چیز اکاؤنٹیبلٹی سے بالا تر ہے اس میں تباہی ہونی ہے۔ اس کیس میں یہ ضرور ہے کہ کم از کم ایک اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے، اگر وہ لوز ملک میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، اگر اینٹی لوز ملک ہے، باٹلڈ ہے، پیکیج ہے، جو بھی ہے، کم از کم اس میں اکاؤنٹیبلٹی ہے، اس لیے بھی اس کے معیار کے بہتر ہونے کی ایک واضح ہمارے پاس دلیل بہرحال موجود ہے۔ ایک انفارم ڈیسیجن ضرور کیجیے اور اس کے بعد فیصلہ کیجیے۔